چلیے تو کوئی ذہن میں بات نہیں ہے ایسا، آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے؟ جو ذہن تھی وہی بتا دوں کہ کل ہم لوگ کس سلسلے میں بات کر رہے تھے؟ کل ہم لوگ بات کر رہے تھے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ دنیا سے رخصت چلے گئے، اور وہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی، کل یہ بات نہیں، کل ہم لوگ مغرب کے بعد جو بات کر رہے تھے، ہے نا؟ ہاں جو بندہ تھا سرفراز، تو یہاں پہ ایک یہ بات ضروری ہے کہ ایک تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل سے اگر سنت کو نکال دیا جائے گا تو اس عمل کے اندر کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، ایک تاثیر ختم ہو جائے گی، اور دوسرے اس عمل سے جو فائدہ، یعنی اس عمل سے اللہ تعالیٰ جو چیز وجود میں لانا چاہ رہے ہیں تو وہ چیز پھر وجود میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس امت کو ہر لائن کا علم سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہاں سے لے کر آپ یعنی اس کے انتقال تک کے سارے جتنے سارے سٹیج ہے، ہر سٹیج کے ہر طور طریقے کے بارے میں قرآن اور حدیث کھول کر بیان کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں حدیثوں کے کتابوں میں ہر ایک اعتبار سے ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن میں کہ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے اسے لوگوں کو بتائیں، لوگوں میں بیان کریں۔ کیا بیان کریں؟ جو آپ کو اللہ کی طرف سے آپ پر جو باتیں نازل ہوئی ہے ان چیزوں کو لوگوں میں بتائیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو امت تک بتایا تاکہ وہ بات آپ تک محدود نہ ہو۔ ہاں، اس لیے آپ کی ذمہ داری حکم ہے اللہ کا، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں میں بیان کریے۔ کیا بیان کریے؟ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو آپ پر نازل ہوئی ہے، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود سے نہیں کہا کرتے تھے، جیسے کہ قرآن میں اشارہ ہے، قرآن اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں کہتے تھے، جو اللہ کی طرف سے وحی آتا تھا وہ اس کو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے۔ یہ چیز ہے کہ سورہ نظم پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کو بتا رہے ہیں، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صرف اسی بات کو کہتے تھے جو بات اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوتے تھے، یہ سمجھنا ہے۔ تو اب آخری جو وقت ہے، ہم لوگ کل اس بات کو بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے وہ صحابہ کے مقام بتا رہے تھے، اس میں لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں بتایا ہے کہ لَوْ كُنْتُ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرٌ، کہ میرے بعد اگر نبوت کے دروازے کھلے رہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طرف سے بولے تھے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں، یہ تو آپ نے اپنے طرف سے کہا تھا، اپنے طرف سے کہا، اپنی بات کہا۔ ہاں، یہ کوئی وحی وغیرہ نہیں تھی، یہ آپ نے یہ حضرت، بلکہ صرف یہ نہیں، ایک حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں کہا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ایک حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت 10 آدمیوں کی جماعت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اور آپ نے ان سے کہا کہ تم ما انتم، کہ تم لوگ کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سارے ایمان والے ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری ایمان کی پہچان کیا ہے، کیا علامت ہے، یعنی نشانی کیا ہے ایمان کی؟
تو وہ جماعت کے جو متکلم تھے، جو اللہ کے نبی سے بات کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. خصلتیں یعنی خاصیت ہے، خاصیت کا جمع ہے خصلتیں. ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. 5 وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 وہ ہیں جن کا آپ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے. یہ 10 ہو گئے. اور 5 ہمارے اندر جمانے جہالت سے ہے. اگر آپ ہمیں کہیں گے تو ہم اسے باقی رکھیں گے، اور آپ اگر حکم دیں تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. 5 تو ایمان لانے کا حکم ہے، 5 پہ عمل کرنے کا حکم ہے، اور 5 ہمارے اندر اسلام لانے سے پہلے کی خوبیاں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ، وہ تمام باتیں بتاؤ. تو انہوں نے گنوائی کہ 5 کا ایمان لانے کا حکم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر، و کتابہ، کتاب پر، و رسلہ، رسول پر، اور والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھے برے تقدیر پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. انہوں نے 5 چیز گنوائی کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور اچھے برے تقدیر پر ایمان. یہ 5 کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. 5 وہ ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. عمل کیا ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی برا اور اچھا حال آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. کلمے کی تفسیر ہے. دوسرا کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہم رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اور ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ 5 وہ باتیں ہیں جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. یہ ہم کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ اور وہ 5 باتیں بتاؤ جو تمہارے اندر اسلام لانے سے پہلے ہے، زمانے جہالت کی. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 باتیں میں سے یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے. کیا ہے؟ صبر ہے. کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں. ہاں، یہ سمجھنا ہے کہ صبر کہتے ہیں کسے. صبر کہتے ہیں کہ حالات کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر جمنا، اس کو صبر کہتے ہیں. صبر کا مطلب ہے کہ حالات کے مقابلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر جمو. جس طرح رمضان کے روزے کو صبر کہا گیا کہ روزہ صبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم پہ جم رہے ہیں آپ. اللہ کا حکم ہے بھوکے رہو، صبح صادق سے لے کر اور طلوع یعنی غروب آفتاب تک تم بھوکے رہو، اللہ کا حکم ہے. تو اس پیریڈ میں آپ حالات کے مقابلے، حالات چاہے جتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ٹھنڈ کیوں نہ ہو جائے، ان حالات کے مقابلے آپ کن پہ جم رہے ہیں؟ اللہ کے حکم پر. تو اس لیے اس کو صبر کہا گیا ہے. ہاں، صبر سمجھنا. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مصیبت آئے اس پہ آپ صبر کریں. نہیں تو صبر ہو گیا. اور یہ طے ہے کہ انشاءاللہ اذان ہوگی اور ہم لوگ روزہ افطار کریں گے. تو یہ تو اللہ کا ہی ہے. ہاں، وہ تو افطار کرنے کا حکم میں آ گیا، لیکن صبر رہتا ہے کہ ہاں نہیں وہ بات نہیں. صبر کے معنی روزہ ہے. روزہ کو رکھنا اللہ کا حکم ہے، اس کو رکھنا، اس کو صبر بتایا گیا ہے. وہ صبر نہیں ہے کہ اب آپ صبر کر رہے ہیں کہ ہاں اب افطار کھولیں گے، وہ صبر نہیں مراد لیا. دن میں رہتا ہے کہ نہیں، وہ الگ سی بات ہے. وہ انسان کی نہیں ٹھیک ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ یہاں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی ایک بات. اور پھر ایک تو ہمارے اندر صبر ہے، دوسرا ہمارے اندر شکر ہے. شکر کا معنی آپ یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے. یہ زبانی شکر نہیں ہے. شکر عمل سے مراد لیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، فرض کے علاوہ تہجد کی نمازیں اور رات کے قیام اللیل، رات میں اٹھ کر آپ نماز پڑھا کرتے. یہ آپ کی عادت شریفہ تھی. آپ کے اس عمل کو دیکھ کر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابی یہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، ہاں، ما تقدم منہا وما تاخر، آپ کے پہلے کے گناہ اور بعد کی گناہ سب معاف ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، پھر آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا افلا تکون عبدا شکورا، کیا ہم اللہ کے نیک گزار بندے نہیں ہو جائیں؟ افلا تکون عبدا شکورا، کیا ہم اللہ کے نیک یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے بندے نہیں ہو جائے؟ تو یہاں جو شکر ہے، یہاں جو شکر کا لفظ آیا ہے وہ اللہ کے نبی اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ شکر اس وقت ادا ہوتا ہے جب اللہ کو کی عبادت میں اضافہ کی جائے، صرف زبانی شکر حاصل نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کا شکر الحمد نہیں، عملی شکر اصل مراد لیا گیا کہ آپ عمل کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، ہاں، نماز کے ذریعے آپ اللہ کے شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کی شکر ہے۔ یہ تو یہ دو صفت ہو گئی جمانے جہالت میں اتنی بڑی اعلیٰ صفت، ایک صبر اور ایک شکر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سارا ایمان دو چیز میں ہے، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں ہے، تو ان کے اندر یہ دونوں چیز پائی گئی، یعنی پورے ایمان تو مکمل ان کے اندر، ٹھیک، دو چیز۔ تیسری چیز انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہم اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے کہ اللہ انہیں عذاب دے دے، انہیں ہلاک کر دیں، اور ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ کتنی اعلیٰ قسم کی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے، انہیں ہلاک کر دے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی آپ کو یعنی اذیتیں پہنچائی گئی اور آپ کو تھکایا گیا، آپ نے ایک موقع میں اللہ سے شکایت کر دی کہ اللہ، یعنی حالانکہ آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں طیب کے واقعہ مشہور ہے، اور حکم بھی تھا کہ آپ حکم کریں یا رسول جبرائیل علیہ السلام، ہاں، وہی واقعہ طیب میں یہ موقع ملا تھا اللہ کے نبی کو کہ آپ اشارہ کریں، حکم کریں، میرے سامنے جو ہے وہ ملک الجبال، جبال یعنی پہاڑ کے فرشتے ہیں، موجود ہیں، انہوں نے بھی سلام پیش کیا، آپ حکم کریں تو اس پہاڑ کے بیچ میں جتنے سارے لوگ ہیں یہ سب پہاڑ کو ملا دوں، سارے لوگ ہلاک۔ تو آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائیں تو ان کے نسلوں میں جو لوگ ہوں گے میں ان کا انتظار کروں گا۔ حالانکہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ نے پھر بھی ان کو باقی رکھا کہ ان کے نسلوں یہ تو نہیں لائیں گے لیکن ان کے جو نسلیں ہوں گی وہ ایمان لائیں گے۔ یہ اس موقع میں بھی آپ نے بد دعا نہیں کی، لیکن ایک موقع ایسا آیا جہاں آپ نے بد دعا کر دی تھی، وہاں پر جب آپ نے شکایت کی نا کہ اللہ، یہ آپ نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آ گئی، ان لک من الامر شیء، ان لک من الامر شیء، کہ نبی جی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے بارے میں شکایت کریں، او یتوب علیہم او یغفر لہم، کہ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں جس کے چاہوں معاف کر دوں، جسے چاہوں ہدایت دوں۔ آپ کسی کے لیے بد دعا کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت لا رہے ہیں، ان لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یغفر لہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون ہدایت پائے گا اور کون ہدایت نہیں پائے گا، تو اللہ جنہیں چاہیں ہدایت دے گا، لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں۔ تو جو نبی کی صفت ہے وہ کہاں پائی جا رہی ہے؟ اس جماعت میں پائی جا رہی ہے، صبر، شکر، اور ہم دوسروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ ہمارے دشمنوں پر جب کوئی پریشانی آتی ہے اور اللہ کی طرف سے جب کوئی پکڑ آتا ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں، ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں پر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آئی یا کوئی پکڑ آیا
یا کوئی بھی پریشانی آئی تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بات۔ پانچویں بات انہوں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے ہم راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ہم اس سے راضی ہوتے ہیں ہر حال۔ جب انہوں نے 15 باتیں گنوا لی نا تو آپ، ہاں 10 ہوئی، 15 ہو گئے۔ 5 ایمان لانے کا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، یہ 5 ہو گئے ایمان لانے کا۔ 5 عمل کرنے کا ہو گیا، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 10 ہو گئے۔ اور 5 ابھی جو میں نے گنوایا، صبر، شکر، ہم دشمنوں سے اس کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی عذاب آتا ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اور 5ویں بات انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ جب یہ 15 باتیں انہوں نے گنوائی نا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقہاء ادبا کادوا ان یکون نبیا، کہ تم سب کے سب فقہا ہو، یعنی دین کے بہترین سمجھنے والے ہو، فقیہ ہو، دین کے بارے میں بہت اعلیٰ مقام ہے تمہارا سمجھنے کے اعتبار سے، اور تم سب کے سب ادبا بھی بڑے ادیب ہو، یعنی سلیقہ اور طریقہ کے اعتبار سے تمہارا بڑا اونچا ہے، اور کادوا ان یکون نبیا، کہ قریب تھے کہ تم سب کے سب نبی ہو جاتے۔ وہاں تو ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مطلب اتنا وہ خوش ہو گئے ہیں ہاں کہ دل سے، مطلب جو خاص بات تھا وہ وہاں پہ ظاہر کیا، ہاں، یعنی یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔ 10 آ رہا ہم کو 15 سمجھ نہیں آیا، کیا 15 نہیں سے تو وہ فرسٹ ہے 5 جن پہ ایمان لائیں، ہاں، کیا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ 5 ہو گئے نا، آخرت پہ ایمان 5 ہو گئے۔ دوسرا 5 میں کیا ہے؟ ایک ایمان ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا ایمان لانا اور ایمان یہ عمل، ہاں یہاں الگ بتایا گیا ہے، یہاں ایمان لانے کو 5 الگ بتایا گیا ہے، اور عمل کے اعتبار سے ایمان کو عمل میں بھی لے لیا گیا، کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کا حکم کریں، ٹھیک ٹھیک کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان کیا رکھتے ہیں؟ کہ اللہ کے سوا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو بھی حال آتا ہے ہم اس کو اللہ سے ہی ہونے کو کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ بارش آئے، طوفان آئے، بجلی آئے، پریشانی آئے، عذاب آئے، بیماری آئے، لڑکا ہو، لڑکی ہو، خوشحالی ہو، تندرستی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، حیات ہو، موت ہو، ہر اعتبار سے ہم ہر چیز کے بارے میں اللہ سے ہی ہونے کو مانتے، ایمان ہے یہ۔ ایمان، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، 5 یہاں ہو گئے 10، اور پھر 5 صبر، شکر، دشمنوں سے ہم بد دعا نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے پر اللہ کی طرف سے جب کوئی پکڑ آتا ہے، آزمائش آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے ہم راضی۔ یہ 15 ہو گئے۔ یہ 15 باتیں جب آپ نے سنی ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ نے سارے لوگوں کے بارے میں کہا کہ تم بڑے ادیب ہو، بڑے فقہا ہو، اور قریب تھے کہ تم سب کے سب نبی ہو جاتے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، تو اس لیے یہ سب ہم لوگ پہ آنا چاہیے، ہاں یہ قومی چیز، یہ اس کو حدیث عالمگیر کے نام سے، وہ ہماری ایک کتاب ہے حیات الصحابہ، اس حیات الصحابہ کے 3 جلد میں یہ واقعات کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ان کے کتاب میں 3 نمبر چیپٹر میں وہ اس کو لکھا، اور اس میں حدیث عالمگیر کے نام سے، حدیث عالمگیر کے نام سے ان کو یہ کیا گیا، حدیث علقمہ کے نام سے، شاید میرے ذہن سے نکل رہا، فی الحال یہ حدیث وہاں جمع ہے، اور اس حدیث کو ایک نام دیا گیا تھا تاکہ اس کو پہچاننے میں آسان ہو، تو یہ محفوظ ہے۔ تو میں ابھی جو بتا رہا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے ہیں تو آپ ہوتے ہیں، یہاں پوری جماعت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ باقی رہتا تو تم سب کے سب قریب تھے کہ تم سب نبی ہو جائے۔ اتنا خوبصورت بات یہ ہے، اس لیے بولے کہ ہم لوگ پہ
ہر انسان پہ یہ واجب کر لے اپنے آپ پہ، یعنی یہ صفت، اور بلکہ آپ نے ایک موقع میں یہ فرمایا تھا، ایک موقع میں اور ایک بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور ایک دیہاتی آدمی، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس نے ایک بڑا ایسا اس زمانے میں ایک جانور ہوا کرتا تھا جس کی شکل جو ہے وہ آپ کے جیسے ہمارے یہاں ٹکٹکی ہوتا ہے نا، چھپکلی ہوتے ہیں، چھپکلی کی طرح وہ اس سے بڑے، اس سے کافی مطلب 20 گنا 25 گنا بڑا وہ جانور ہوتا تھا، اس کو گو کہتے ہیں، گو کی شکار کر کے وہ جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ مجمع ہے لگا ہوا، تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی بھیڑ کیوں ہے؟ کہا کہ یہاں پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جو خبریں لے کر آئے ہیں وہ سنا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو اس نے کہا کہ اچھا وہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ تو وہ آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ کون ہے وہ شخص جو اس بات کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا کہ یہ ہیں اللہ کے نبی۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس بات کو کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کے نبی ہوں۔ تو اس نے آپ کے سامنے جو اس کے مرے ہوئے جانور گوت ہیں اس نے پھینک دیا، اور اس نے کہا کہ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں تو نہیں مانتا آپ کی بات کو، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ جانور ہے نا، اس سے آپ پہلے ثبوت لیجئے، اگر یہ گواہی دے دے گا تو میں مان لوں گا، ورنہ میں آپ کی بات۔ تو یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے آ گئے، اور انہوں نے غصے میں کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو اس کو میں قتل کر دوں۔ تو آپ نے وہاں ایک بات کہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، کہ عمر بیٹھ جاؤ، صبر کرو، درگزر کرنے والے قریب تھے کہ وہ نبی ہو جاتے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، کاد الحلیم ان یکون نبیا، کہ درگزر کرنے والے قریب تھے کہ وہ نبی ہو جاتے۔ تو آپ نے اس طرح کا جو واقعات لوگوں کو کہا ہے وہ اس کے اکرام کے لیے کہا ہے کہ یہ نبی والی صفت ہے، یہ صفت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ تو نبی تو نہیں ہے، کیونکہ نبوت کے دروازے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا، لیکن یہ صفت اتنی اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ یہ صفت نبیوں کے اندر پائی جاتی تھی، جو یہ صفت ان کے اندر ہے لوگوں کے اندر۔ 15 میں سے کچھ بھی رہے تو بھی بہت۔ ہاں، تو اس لیے کہا نا کہ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ قریب تھے کہ لوگ نبی ہو جاتے، تو یہ بات ہو گئی۔ اس لیے ایسی بہت ساری صفت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام، جن کے رائے سے قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رائے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند کیا اور پھر اس کو اللہ نے قرآن کی شکل بنا کر زمین پر اتارا بھی۔ ایسے بہت سارے واقعات۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ آپ ہو جاتے، یہ ان کا مقام ہے۔ اب آپ یہاں آ جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سارے صحابہ کا حق ادا کر دیا، ابو بکر میں نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، آپ کا حق تو اللہ ہی ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں میرا اللہ کے علاوہ کوئی رفیق نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی میرا اگر دوست ہو، اجازت ہو مجھے دوست چننے کے لیے، تو وہ ابو بکر ہیں۔ یہ کیوں اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ؟ یہ محاورہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میری جتنی قریبی ہے، جتنی دوستی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور اگر مجھ سے کہے کہ اس کے علاوہ آپ سے کتنی قریبی، اور اللہ کے علاوہ اور کون ہیں جو آپ کے اتنے قریب میں ہیں، آپ کے دوست میں سے، تو ابو بکر ہیں۔ یہ اس طرح ہے
سمجھنے کی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تو ہیں آلریڈی ہیں وہ، لیکن یہاں پہ اس طرح اس معاملہ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یعنی میں آپ کو جیسے بتاؤں نا کہ بھائی یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا سب سے بہترین دوست ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر میرا بہترین دوست ہوتا تو آپ ہوتے ہیں، تو کیا آپ میرے دوست نہیں تھے؟ جب میں اس بات کو کہہ رہا تھا کہ یہ شخص میرا سب سے بہترین دوست ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی میرا بہترین دوست ہوتا تو وہ آپ ہوتے ہیں، تو کیا جب میں اس بات کو کہہ رہا تھا تو کیا اس سے پہلے آپ میرے دوست نہیں تھے؟ ارے بات سمجھیے، پہلے دو دوست ہیں۔ نہیں ہم سمجھ گئے ہیں، سمجھ گئے، مگر ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آپ بتا وہ تو ہیں، وہ تو آلریڈی ہیں، لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر مجھے کوئی خلیل چننا ہے، خلیل، تو وہ ابو بکر صدیق ہوں گے، یہ فضیلت ہے۔ ایک تو یہ فضیلت ہو گئے، پھر آپ نے ایسے بہت فضائل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بتائیں جو حدیثوں کی کتابوں میں بے شمار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں اور میں اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، اور جب وہ جنت کے دروازے کے سامنے داخل ہوگا تو جنت کے 8 دروازے پوچھیں گے مرحبا مرحبا، کہ میرے یہاں سے داخل ہو، میرے یہاں سے داخل ہو۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا ابو بکر، ہوا ابو بکر، ابا بکر، کہ وہ ابا بکر یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب وہ جنت پہ جائیں گے اور جنت کے دروازوں کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو جنت کے 8 دروازے یہ کہیں گے کہ ابو بکر رضی اللہ آپ میرے یہاں سے داخل۔ تو یہ مقام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مقام ہو گیا۔ اب یہ ان کے مقام، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، اور پھر تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بارے میں بھی یہ مقام آیا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ آیا کہ عثمان وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتے ہیں۔ ہاں، عثمان وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتے ہیں، اتنے حیادار تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اصل میں۔ اور پھر یہ بھی فضیلت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے کے لیے لگا دیا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی کہ آپ انہیں یہ فرما دیں کہ اگر آج کے بعد سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی نہ کرے، کوئی عمل بھی نہ کرے، پھر بھی اللہ کے یہاں ان کے لیے جنت طے ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ مقام بتائے گئے۔ اور ہاں، اور 10 صحابی کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی دنیا ہی میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان اپنے زبان سے ایک وقت میں اور ایک ہی حدیث میں 10 کے نام لے لیے کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی۔ یہ 10 صحابی کو آپ نے اپنے زبان سے کہا تھا، جس کو عشرہ کا معنی عربی میں 10 کے ہوتے ہیں اور مبشرہ کا معنی بشارت ہوتا ہے، تو یہ 10 صحابی کو بشارت ہوئی تھی جنت کی، اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا، تو اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے 4تھے خلیفہ ہیں، ان کے فضائل پورے صحابہ میں 1,24,000 جتنے صحابہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضائل وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے۔ 1,24,000 کم اور بیش، ہاں اس وقت تھے 1,24,000 صحابی جو تھے، جن کی تعداد محدثین، ہاں کم اور بیش، اس لیے کہ کتابوں میں، بعض کتابوں میں 2 لاکھ تک کا بھی تعداد بتایا گیا ہے، 2 لاکھ تک کی تعداد، لیکن جو جس کو کہا جاتا ہے کہ اجماعی جو قول ہے، یعنی تمام لوگوں کا جس میں اتفاق ہے
وہ 1,24,000. تو صحابہ بھی اسی لیے صحابہ میں بھی 1,24,000 ہے اچھا. تعداد کے اعتبار سے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو باحیات دیکھا، ایمان لائیں اور ایمان کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا، یہ صحابی کہلاتے ہیں. جو بھی دیکھے وہ صحابہ ہو. دیکھنے سے نہیں ہوتا، پہلا دیکھنا، ایمان لانا اور ایمان کی حالت میں یہ تین، جب تک یہ تین پورا نہیں ہوگا وہ صحابی نہیں. ٹھیک ہے نا. پیسے تو بہت دیکھے ہیں پھر تین لوگ بھی. مشرکین بھی دیکھے ہیں بھائی، اور منافق تو دیکھے بھی تھے. اور صحابی مطلب ایک صحابہ مطلب صحابہ صحابی ایک ہی کو کہتے ہیں. ایک سے دو کو کیا اس میں کیا ہے عربی میں؟ دو کو صحابی کہہ سکتے ہیں، صحابہ ایک ہو گئے، صحابی ایک سے دو کو کہا جاتا ہے. صحابی میں ہاں بھی میں مطلب ایک سے زیادہ آ گئے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ تمام صحابہ میں جو 1,24,000 ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سب سے زیادہ ملتے ہیں حدیث میں. ان کے فضائل بہت ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک موقع میں فرمایا حضرت علی رضی اللہ کہ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ جنت میں آپ کا گھر میرے گھر سے کے قریب ہوگا. جنت میں آپ کا گھر میرے گھر کے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اترضا، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں، ان یکون منزلوک مقابل منزلی فی الجنہ، کہ جنت میں آپ کا گھر میرے گھر کے بالکل قریب ہوگا، کیا اس بات سے آپ خوش ہیں، راضی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے راضی ہوں. یہ ایک فضائل. ایسے بہت. ایک موقع میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر 40,000 صحابی ہیں اور سب کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. ایک جگہ ہے، اس کو غدیر خم کہا جاتا ہے. غدیر خم ایک وادی ہے. جب آپ حج سے واپس جا رہے تھے، حج کر واپس جا رہے تھے، تو ایک مدینے اور مکے کے بیچ میں ایک وادی آتا ہے، غدیر خم کے نام سے مشہور ہے. اس پہاڑ والی وادی نے آپ نے سارے صحابہ کو فرمایا کہ آج ظہر کی نماز سب ایک ساتھ پڑھنا، اور سب کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر لوگوں میں اعلان فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اے لوگو جان لو، سن لو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ آپ نے الفاظ کہا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ اے لوگو یہ بات سمجھ لو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے. جس کے میں مولا ہوں. یہاں مولا سے محدثین نے ترجمہ کیا ہے کہ مولا سے مراد ہے کہ لیڈر، سرپراہ. مولا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بول سکتے ہیں. ہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ من کن، تو جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس طرح لوگوں کے میں لیڈر ہوں، لوگوں کی نگرانی کر رہا ہوں، لوگوں کے معاملات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، تو اے لوگوں جس طرح میں جن کا مولا ہوں، علی بھی ان کے مولا ہیں. علی بھی ان کے مولا ہے. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے ہاتھ پکڑ کے لوگوں سے بتایا کہ اے لوگوں من کنت مولاہ فعلی مولاہ. لوگ بھی جان لیں ان کو کون ہے. ہاں تو اتنا بڑا مقام ہے ان کا. اچھا ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ اے لوگوں، میں اسی مقام میں آپ نے کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو بھاری چیزوں کو، لفظ ہے ثقلین، دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا آپ نے ہاتھ پکڑ کر کہا میرے اہل بیت، میرے اہل بیت. اہل بیت سے مراد آپ کے گھرانہ، آپ کے گھرانے سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے دو نواسے حسن اور حسنین. آپ نے ہاتھ پکڑ کر لوگوں کو بتایا اے لوگوں میں دو چیزیں تم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی چیزیں، ایک اللہ کا کتاب اور ایک اہل بیت کے جو طریقے ہیں، اس کو مضبوطی سے ہم پکڑے رہیں. ہاں اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے. صحابہ میں بھی،
صحابہ میں بہت بلند ہے۔ تو ہر ایک صحابی کا اپنا الگ الگ مقام ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑا اونچا مقام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑا اونچا مقام ہے، اور صحابہ میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ یہ سارے ہیں۔ اور ایک جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ قیامت کے دن ہم لوگ یوں کھڑے ہوں گے، اس طرف ابو بکر صدیق اور اس طرف علی رضی اللہ عنہ۔ نہیں حضرت وہ ایک مقام پہ فرمائے نا، دوسری بات وہ ایک مقام پہ آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور میں اپنے قبروں سے اٹھوں گا تو میرے دائنی طرف سے حضرت ابو بکر ہوں گے اور بائیں سے حضرت عمر ہوں گے، اور میں ہاتھ پکڑ کر آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ ہم قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے قبروں سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قیامت کے دن میں، قیامت کے دن سارے لوگ نفسی نفسی کی حالت میں ہوں گے، میں آپ نے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی کل قیامت کے دن میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے گھر میں، اب جب یہ بات فرما رہے ہیں تو سوئے ہوئے تھے، میں اور یہ شخص اور یہ دو میرے نواسے، ہم قیامت کے دن میں ایک ساتھ اکٹھے ایک مقام پہ ہوں گے، بے مکان واحد یوم القیامہ، کہ ایک مقام پہ قیامت کے دن ہم ایک ساتھ اس طرح ہوں گے۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا رکھتے ہیں، اذان ہو رہی ہے۔